دور ایک گاؤں تھا جس کا نام گورکھپور تھا۔ اس گاؤں کے سبھی رہنے والے کبھی بھی اسکول نہ جاتے۔ وہ ہر وقت سوئے رہتے یا تو پھر ہر وقت کھانا کھاتے رہتے، اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے۔ ان کے بچے ہمیشہ کھیلتے رہتے اور خوب مزے اڑاتے۔ پورا گاؤں ہی اسکول نہ جاتا۔ یہی بات ساتھ گاؤں رہنے والے ایک آدمی کو پتہ چل جاتی ہے کہ پورا گاؤں ہی مورکھ ہے اور کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، تو وہ ان کو لوٹنے کا منصوبہ بناتا ہے کہ میں ان کو اب خوب لوٹوں گا۔ وہ آدمی اپنا کچھ سامان لے کر اس گاؤں کی طرف چل پڑتا ہے اور سوچتا ہے کہ آج ان گاؤں والوں کو میں خوب لوٹوں گا، کیونکہ یہ سارے گاؤں والے ہی مورکھ ہیں اور کسی کو بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو میں ان ساروں کو خوب لوٹ کے خوب پیسہ کماؤں گا۔ ارے 200 کا سامان 200 میں لے لو، 200 کا سامان 200 میں لے لو، بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا سامان ہے، 200 کا سامان 200 میں لے لو، 200 کا سامان 200 میں لے لو، جلدی جلدی آؤ، 200 کا سامان 200 میں لے لو۔ ارے بھیا، کیوں اتنا سستا سامان بیچ رہے ہو؟ 200 کا سامان صرف اور صرف 200 روپے میں، یہ تو بہت ہی سستا ہے۔ تم تو مجھے کوئی بہت ہی بھلے آدمی لگ رہے ہو۔ ارے ہاں بھیا، میں بہت ہی سستا سامان بیچتا ہوں، 200 کا سامان صرف 200 میں بیچ رہا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ تم گاؤں کے اور لوگوں کو بھی بتا دو کہ میں اتنا سستا سامان لے کے آیا ہوں، تاکہ سارے لے لیں۔ اس طرح گاؤں کے سبھی لوگ اس سے لوٹنے آ جاتے ہیں، اور وہ آدمی بھی ان کو خوب لوٹ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ 200 کو 200 ہی کہتے ہیں، لیکن وہ اس طرح ظاہر کر رہا ہوتا ہے جیسے 2000 کو 200 کہتے ہیں، اور وہ سبھی بندوں کو لوٹ لیتا ہے اور خوب پیسہ کماتا ہے۔ ارے مزہ آ گیا، آج تو آنند آ گیا، آج تو میں نے ان سبھی گاؤں والوں کو خوب لوٹا اور ان سے خوب پیسے کمائے۔ مورکھ کہیں کے، 200 کو 2000 سمجھ بیٹھے تھے۔ مزہ آ گیا، سب ہی مورکھ ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا یہاں پہ۔ ہیلو، ارے قالین بھیا، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہاں پاس ہی میں ایک گاؤں ہے جس کے سبھی لوگ بہت مورکھ ہیں اور کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ابھی میں نے پچھلے دنوں بہت زیادہ سستا سامان بہت ہی مہنگے داموں بیچ کے آیا ہوں وہاں پر۔ آپ ایسا کیجئے کہ آپ بھی آ جائیے اور ان کو خوب مل کے لوٹتے ہیں، کافی آنند آئے گا۔ اے پرکاش، کیا بات ہے تیری، تو نے تو بہت ہی اچھی معلومات دی ہے۔ تو دیکھ اب ان مورکھوں کو میں کیسے لوٹتا ہوں دونوں ہاتھوں سے۔ تو بے فکر ہو جا، میں کل ہی اسی گاؤں جاتا ہوں اور ان کو خوب لوٹ کر آتا ہوں۔ ارے سائنس سیکھ لو، سائنس سیکھ لو، سائنس، صرف 500 روپے میں سائنس سیکھ لو اور 1 مہینے میں سائنس سیکھ لو۔ صرف 500 روپے لگا کر 1 مہینے میں سائنس سیکھ لو اور خوب ترقی پاؤ۔ سائنس سیکھ لو، سائنس۔ ارے بھیا، آپ سائنس سکھاتے ہیں اور وہ بھی صرف 500 روپے میں، اور وہ بھی 1 مہینے میں؟ آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں۔ ارے ہاں بھیا، میں سائنس سکھاتا ہوں اور وہ بھی صرف 500 روپے میں، اور وہ بھی 1 مہینے میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو کوئی موٹی موٹی کتابیں بھی نہیں پڑھنی پڑیں گی۔ میں تم سب کو ایک دوائی دوں گا جس کے پینے کے بعد 1 مہینے میں تمہیں سائنس آ جائے گی اور تم لوگ خوب ترقی پاؤ گے، صرف اور صرف 500 روپے میں، اور وہ بھی 1 مہینے میں تم سب سائنس سیکھو۔ ارے واہ بھیا، یہ تو چمتکار ہو جائے گا، صرف اور صرف 1 مہینے میں، اور ہمیں کتابیں بھی نہیں پڑھنی پڑیں گی۔ کیا بات ہے آپ کی! لیکن بھیا، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں سائنس سیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہم کیوں اس کو سیکھیں، اس سائنس کو؟ ارے سائنس سیکھنے سے تم لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ تم لوگ بڑی بڑی مشینیں بناؤ گے اور ان مشینوں سے پھر تم بڑی بڑی عمارتیں بناؤ گے۔ تم لوگ اپنا بہت بڑا گھر بناؤ گے، اور یہ جو جھونپڑیاں نظر آ رہی ہیں اس کی جگہ بڑے بڑے گھر ہوں گے۔ ارے واہ بھیا، یہ تو چمتکار ہو جائے گا، ہم بڑی بڑی مشینیں بنائیں گے اور اس سے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، پھر میں تو اپنے لیے بہت بڑا گھر بناؤں گا اور اس میں خوب آنند لے کے رہوں گا، میری ان جھونپڑیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔
ہاں ہاں، یہ چمتکار ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو کہ تم باقی گاؤں والوں کو بھی بتا دو کہ میں سبھی کو ایک ہی ساتھ میں سائنس سکھا دوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم سب لوگوں کو 500 روپے دینے ہوں گے سائنس سیکھنے کے، اور اس طرح تم ایک مہینے میں سبھی سائنس سیکھ جاؤ۔ ارے شرما جی، گاؤں میں ایک آدمی آیا ہے اور وہ سبھی کو سائنس سکھا رہا ہے۔ صرف 500 روپے دے کے وہ ہم سب کو سائنس سکھا دے گا، اور اس کے لیے ہمیں کوئی موٹی کتابیں بھی نہیں پڑھنے پڑیں گی۔ صرف وہ ہمیں ایک دوائی دے گا جس کو پینے سے ہم لوگ سائنس سیکھ جائیں گے، اور وہ بھی صرف ایک مہینے کے اندر، اور پھر ہم بڑی بڑی مشینیں بنا کے اس سے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ ارے کیا تو واقعی سچ بول رہا ہے؟ یہ تو بہت مزے کی بات ہے۔ کہاں پر ہے وہ آدمی؟ تو ہمیں بھی اس کے پاس لے کے چل، ہم بھی سائنس سیکھ سکیں اس سے۔ ارے ہاں، تم سب لوگوں کو میں وہیں پر لے کے جاؤں گا، تم سب بے فکر رہو۔ اس نے خود کہا ہے کہ سبھی گاؤں والوں کو لے آؤ، ان کو سائنس سکھاؤ۔ ارے قالین بھیا، میں سبھی کو لے آیا ہوں، یہ سبھی سائنس سیکھنا چاہتے ہیں آپ سے، اور وہ بھی ایک مہینے میں۔ آپ ان سب کو بھی سائنس سکھا دو تاکہ ہمارا گاؤں خوب ترقی کر سکے اور ہم اس گاؤں میں بڑی بڑی عمارتیں بنا سکیں۔ ہاں ہاں، میں تم سبھی لوگوں کو سائنس سکھا دوں گا، تم سبھی لوگ بے فکر رہو۔ میں تمہیں ایک مہینے کے اندر سائنس سکھا دوں گا، اور پھر تم لوگ اپنے لیے بڑی بڑی مشینیں بنا کر ان سب سے اپنے لیے بڑے بڑے گھر بنانا اور خوب ترقی کرنا گاؤں میں۔ اور ہاں، میری ایک شرط ہے کہ تم سبھی لوگوں کو 500 روپے دینے ہوں گے سائنس سیکھنے کے، کیونکہ میں تمہیں ایک مہینے میں سکھا رہا ہوں۔ ارے بھیا، کیا واقعی ہم ایک مہینے میں سائنس سیکھ سکیں گے، اور وہ بھی بنا موٹی کتابیں پڑھے ہوئے؟ یہ تو آنند آ جائے گا۔ تو پھر آپ ہمیں جلدی سائنس سکھائیے تاکہ ہم بھی خوب ترقی کر سکیں اور بڑے بڑے گھر بنا سکیں۔ ہاں بھائی لوگو، تم سبھی سائنس سیکھ جاؤ گے، وہ بھی ایک مہینے میں، اور وہ بھی میں تمہیں صرف ایک دوائی دوں گا جس کے پینے سے تم سب سائنس سیکھ سکو گے۔ اب تم کل صبح آنا، میں تمہیں سائنس سکھا دوں گا، بے فکر رہو۔ اس طرح اگلی صبح وہ سبھی گاؤں والے جمع ہو جاتے ہیں اس آدمی سے سائنس سیکھنے کے لیے، اور سبھی اپنے ساتھ خوب پیسے لائے ہوتے ہیں کہ اب ہم ایک ماہ میں ان سب سے سائنس سیکھ لیں گے اور خوب ترقی کریں گے۔ تو ہاں بھائی بھائیو، سب بھی پیسے لائے ہو کہ نہیں، یہ مجھے بتاؤ۔ اب میں تم سب لوگوں سے پیسے لے لے کے یہ دوائی دیتا جاؤں گا، اور تم سب نے یہ دوائی رات کو سونے سے پہلے پی لینی ہے، اور ٹھیک ایک مہینے بعد تم سب لوگوں کو سائنس آ جائے گی۔ اس طرح ان سبھی گاؤں والوں کے ہاتھ میں وہی دوائی ہوتی ہے جو اس آدمی نے ان کو دی ہوتی ہے، اور سبھی دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں سائنس آ جائے گی۔ ارے تو نے رات کو سائنس والی دوائی پی کہ نہیں؟ میں نے تو پی، بہت ہی مزے کی تھی، اور اب مجھے ایک مہینے بعد سائنس آ جائے گی۔ ارے ہاں، میں نے بھی رات کو وہی دوائی سونے سے پہلے پی لی تھی، اور اب مجھے بھی ایک مہینے کے بعد سائنس آ جائے گی اور خوب آنند آئے گا۔ میں تو اپنے لیے بہت بڑا گھر بناؤں گا، تم دیکھنا۔ قالین نے بہت سارا پیسہ جمع کر لیا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب تو غائب ہونے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ جب تک ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں غائب ہو چکا ہوں گا، مورخ کہیں کے۔ ارے ایک مہینہ ہو چکا ہے اور ہمیں ابھی تک سائنس نہیں آئی، کیا مسئلہ ہے؟ چلو قالین بھیا سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک سائنس کیوں نہیں آئی، ابھی تو ایک مہینہ ہو چکا ہے دوائی پیے ہوئے۔ ارے ہاں، مجھے بھی نہیں آئی سائنس۔ چلو قالین بھیا کے پاس چلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، ہمیں ابھی تک سائنس کیوں نہیں آئی، ایک مہینہ ہو گیا ہے۔ قالین بھیا آپ کدھر ہیں؟ ذرا سامنے تو آئیے، ہمیں ابھی تک سائنس نہیں آئی، ایک مہینہ ہو گیا ہے دوائی پیے، آپ نے تو کہا تھا کہ ایک مہینے میں سائنس آ جائے۔ ارے کیا ہے، کیوں شور مچا رہے ہو؟ ابھی تک تم لوگوں کو سکون نہیں آتا کیا؟ ارے ہم قالین بھیا کو ڈھونڈنے آئے ہیں، انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ تم لوگوں کو ایک مہینے میں سائنس آ جائے گی، اور انہوں نے ہم سے 500 روپے بھی دیے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک دوائی دی تھی کہ دوائی پینے کے بعد ہم لوگوں کو ایک مہینے کے اندر سائنس آ جائے گی۔ ارے اس نے تو میرے سے یہ جگہ ایک مہینے کے لیے کرائے پہ لی تھی، اور وہ تو جا چکا ہے۔ تم لوگ تو بہت مورخ ہو، کیا سائنس دوائی پینے سے آتی ہے؟ سائنس کے لیے تو بڑی بڑی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، اسکول جانا پڑتا ہے، کالج جانا پڑتا ہے، تبھی سائنس آتی ہے۔ تم سب لوگ مورخ تو نہیں ہو؟
کیا تم لوگوں کو ہو گیا ہے؟ اب سبھی گاؤں والے بہت ہی افسردہ ہوتے ہیں کہ قالین نے ان کو لوٹ لیا اور اس کے بعد ان کو سائنس بھی نہیں سکھائی۔ تو دوستو ایک بات یاد رکھنا، کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کبھی بھی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں مارنا۔ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے خوب جی بھر کے محنت کرنی ہوگی۔